بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان رکن الدین بیبرس کی 58 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، دوسرے روز پہلے ہی پہر غازی عبداللہ شافی اعلیٰ پوشاک میں ملبوس کیسر شاہی میں جا پہنچا تھا اور وہاں سے بآسانی اجازت نامہ حاصل کر کے ایک محافظ کی رہنمائی میں قلعہ الکرک کے زندان خانے چلا آیا۔ ضروری مراحل نپٹانے کے بعد اسے سیدھا نجم الدین ایوب کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ نجم الدین ایوب کی ملاقات اطلاع کچھ دیر پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ مصری امیر کی آمد کی اطلاع نے زندان خانے کے سب مقیموں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نجم الدین ایوب کے گرد تمام وفادار اور مخلص رفقا موجود تھے۔ نجم الدین ایوب کی نگاہوں پر پڑی تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ وہ اسے پہلی نگاہ میں اسے پہچان گیا تھا۔ غازی عبداللہ، کہو کیسے ہو؟ آج ہماری یاد کیسے آئی؟ میں کل ہی الکرک پہنچا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا پڑا کہ آپ اس حال میں ہیں تو خیریت طلب کرنے چلا آیا۔ مجھے آپ کی خستہ حالی دیکھ کر بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ اس بات کو چھوڑو، نجم الدین گہرا سانس لے کر بولا، یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہیں۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اسے قدرت کے کھیل مت کہیے۔ غازی عبداللہ تیزی سے بولا، اپنوں کا ڈسا زیادہ موزوں لفظ ہے۔ تم چاہے جو بھی کہہ لو، آپ نہیں جانتے کہ آپ کو اس حال میں پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے، لیکن میں اسے نجوبی پہچانتا ہوں۔ دمشق کے بغاوت، عماد الدین اسماعیل کا اچانک حملہ اور الملک ناصر کا آپ کو یوں مسحور کر لینا، کیا آپ کو یہ سب باتیں ایک ہی کڑی کا سلسلہ نہیں لگتی؟ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ان سب باتوں کا ذمہ دار ایک شخص ہے جس نے آپ کے بھائی کو ورگلایا اور اسے اس بات پر اکسایا کہ وہ اپنے چچا سے مدد حاصل کر کے آپ کو اس حال تک پہنچا دے۔ تم جو بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ اس گھناؤنی سازش کا مرتکب مصری امیر جمال الدین المرائی ہے۔ جب آپ نے اس کے کسی کام میں مداخلت کی تھی تو اس نے اسی وقت بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے آپ کے خلاف آپ کے بھائی کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حاکم دمشق کے ساتھ بھی خط و خطابت کی اور اس سے بغاوت پر آمادہ کیا۔ اس کی بغاوت کی اطلاع پاتے ہی آپ مصر سے نکل گئے تو کافی اطمینان ہو گیا، لیکن جب آپ نے اپنی فہم فراست سے بلاد شرقیہ کا نظام سنبھال لیا تو اس نے سلطان سیف الدین ابو بکر کو یہ باور کرایا تھا کہ اس کی اطلاعات کے مطابق جلد ہی آپ بلاد مصر کا رخ کرنے والے ہیں۔ آپ کا بھائی یہ سمجھا کہ آپ اس سے تخت چھیننے کی خواہش رکھتے ہیں تو امیر صدر الدین کے مشورے پر اس نے عماد الدین اسماعیل سے بلاد شرقیہ پر قابض ہو کر آپ کو حکومت سے محروم کرنے کی استدعا کی۔ دوسری جانب اس نے الملک ناصر کے سامنے اپنے حق کا رونا روتے ہوئے یہ درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو بلاد مصر کی جانب بڑھنے سے روکے۔ جمال الدین المرائی نے صرف آپ ہی کو اپنے گھناؤنے مقصد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ کئی دوسرے عمرہ بھی اس کا شکار بن چکے ہیں۔ ان میں سے ایک شکار میں بھی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ تم کس کے سامنے کیا رہے ہو؟ تم مجھے میرے بھائی کے خلاف حتوں میں ایک امکان بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارا چہرہ اس بات کا غمازی ہے کہ اس سارے معاملے کو پیچھے صرف تمہارے انتقامی جذبہ کار فرمایا۔ نجم الدین ایوب غصے کے عالم میں بولا، آپ کا غصہ بجا ہے؟ میں یہ سچائی کھلے لفظوں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کو آگاہ کرنے کے پیچھے میرا انتقامی جذبہ بھی موجود ہے، مگر یہ سب سچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا ہے۔ میں تمہاری اس من گڑت کہانی کو تسلیم نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب دو ٹوک انداز میں بولا، یہ آپ کی منشا ہے کہ مگر آنے والا وقت اس کڑوے سچ کو ایک دن کھول کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ غازی عبداللہ شافی لاپرواہی سے بولے، مجھے تمہاری باتوں میں کسی قسم خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ تم کس جانب
اشارہ کرنا چاہتے ہو۔ نجم الدین ایوب نے تعجب میں پڑ گیا۔ آپ کا خدشہ بالکل صحیح ہے، میں بھی یہی باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ جمال الدین المرائی بلاد مصر پر خود قابض ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ اس میں ابھی اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اتنا بڑا اقتدام کر سکے۔ سیف الدین کے مشیر وفادار ابھی زندہ ہیں، وہ اس کے ناپاک ارادے کو ہرگز پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ان میں سے کئی سرزمین مصر سے نکال دیے گئے ہیں اور بعض کی وفاداری خریدی جا چکی ہے۔ غازی عبداللہ شافی کے مستحکم لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ وہاں موجود سب لوگ ان حیرت انگیز انکشافات پر حیران تھے۔ تمہارے لہجے میں سچائی کے ساتھ ساتھ عیاری ٹپک رہی ہے اور تمہارا چہرہ بھی معصومیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ میں تمہارے اس ملے جلے انداز میں تمہاری بات کا اختیار کیسے کر سکتا ہوں، اعتبار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں یہاں اپنی سچائی ثابت کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ قبل از وقت اس خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں کہ جو جلدی بلاد مصر پر چھانے والا ہے، اور اس بد طبیعت شخص کی حریصانہ نگاہیں بلا شرکیہ جانب بڑھیں گی۔ وہ بلاد بہت چلاک آدمی ہے، شخص ہے، اس کے بارے میں آپ کا اندازہ ناممکن ہے۔ اگر اس بر وقت نہ روکا گیا تو وہ ایوبی خاندان کو ان علاقوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے گا۔ غازی عبداللہ شافی کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ نجم الدین ایوب اس کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب کر گیا تھا۔ قدر توقف کے بعد اس نے سر اٹھا کر پوچھا، ممکن ہے جو تم بیان کر رہے ہو سچ ہو، مگر میں تو یہاں زندان خانے میں پڑا ہوا ہوں، میں بھلا آپ کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کیا کر سکتے ہو؟ مجھے صرف آپ کی رضامندی کی ضرورت ہے، باقی فکر کرنا میرا سر درد ہوگا۔ آپ کو یہاں سے نکالنا، مصر تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً تمہارا کوئی مفاد ہوگا۔ تم شاید یہ نہیں جانتے کہ میں کسی بھی غلط کام کے لیے حامی نہیں بنتا۔ اگر غلط کام کروانا ہی مقصود ہوتا تو میں مقیدہ مجبور سلطان کے پاس نہ آتا، بلکہ کسی دوسرے برسر اقتدار ایوبی سلطان کی مدد حاصل کرتا۔ اور زہر خند لہجے میں بولا، تم بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ آپ کو بلاد مصر کی حکومت سے اپنے بھائی سیف الدین ابو بکر کو معزول کر کے اقتدار کا تخت خود سنبھالنا ہوگا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کرتا، یہ ناممکن ہے۔ میں اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے مجھے اس کا اطابق صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ میں نگرانی کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتا رہوں۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی یہ سارا کیا دھرا آپ کے اسی بھائی کا ہے۔ غازی عبداللہ شافی کے لہجے میں حیرت کود آئی تھی۔ تمہارا الزام ابھی ثابت نہیں ہوا کہ وہ اسی کا ذمہ دار ہے۔ وہ اس کا ذمہ دار، یاد رکھو کہ میں کبھی مصر پہنچ گیا تو سب سے پہلے میں اسی بات کی چھان بین کروں گا۔ اس کے بعد یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھو، اگر تم وہاں اپنا یہ الزام ثابت نہ کر پائے تو میں تمہیں ایسی خطرناک سزا دوں گا، عبرتناک سزا دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ نجم الدین ایوب کے لہجے میں شیر کی سی گونج تھی۔ غازی عبداللہ شافی کو بھی خوف کی شدید لہر اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرید کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اب اجازت چاہوں گا، وہ بے رخ دلی سے اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے سے یہاں تھا کہ اسے مایوسی ہوئی ہے اس ملاقات کی، اور وہ اٹھا۔ اسے نجم الدین ایوب کی آخری بات ناگواز گزری تھی۔ نجم الدین ایوب نے بھی لاپرواہی سے سار ہلا دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ نجم الدین ایوب نے اس کے باہر نکلتے ہی مسری سے ٹیک لگا تھی۔ اسے اپنے بھائی سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہی سچ ہے نکلا تو اچانک زرد کی تیز لہر اسے اپنے سینے میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور ابو خویلد شاید اس کی حالت بھانپ گیا تھا، تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے جسم کو دبانے لگا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قصہ لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔